میرا اگلا سوال ہے، سیکنڈ لاسٹ سوال ہے آپ سے، کہ پچھلے 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں BZU میں جو لا کالجز ہیں ان کا مسئلہ چل رہا ہے، اور تقریباً 16,000 کے قریب طلباء ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ملتان ساؤتھ پنجاب کی دھرتی ماں ہے، ماں کا ایک درجہ رکھتا ہے، ملتان کیپٹل ہے ساؤتھ پنجاب کا، ہم سمجھتے ہیں یہ تو ملتان باہر ظاہر ہے۔ اس معاملے پر اگر اللہ آپ کو عزت دیتا ہے، آپ چاروں میں سے کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے، تو آپ اس معاملے کو کس طرح سے حکومتی سطح پر اور کس طرح سے مطلب اسے ٹیک اوور کریں گے؟ پہلے جانتے ہیں بشرا۔ تھوڑا سا مجھے کوسچن ذرا دوبارہ وہ یہ ہے، پچھلے 3 سے 4 سال سے BZU نے پرائیویٹ لا کالجز کو ڈی ایفلیٹ کر دیا۔ ہاں جی، وہ ایکچولی ایک میرے خیال میں بہت یہ مہم بھی چلی تھی اور اس پہ کوشش بھی ہوئی تھی، لیکن اسٹل وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس میٹر پہ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کالجز بھی بہت زیادہ پھیل چکے تھے، اور گورنمنٹ لیول پہ جو یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کالجز کو لانا چاہیے جو رجسٹرڈ ہوں۔ اور لیکن میڈم جو طلباء ہیں ان بیچاروں کا اس معاملے میں تو کوئی قصور نہیں ہے، جو 16,000 طلباء ان کا لاس جو ٹائم پیریڈ ہو گیا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، بار ایسوسی ایشن کو، سب کو۔ یہ میرے خیال میں یہ اکیلی بار تو یہ نہیں کر سکے گی، لیکن گورنمنٹ لیول تک یہ مسئلہ ضرور پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملتان میں زیادہ تعداد ہوئی ہے۔ اور اگر ہم یہ آتے ہیں تو یقیناً گورنمنٹ پہ جا کے ہم یہ بات کریں گے، جو بچوں کا ٹائم پیریڈ جو ٹائم ضائع ہوا ہے، اس میں بہت سارے بچے چھوڑ گئے ہیں اور ان کے وہ سال ضائع ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کچھ کیا جائے، کیونکہ میرے خیال میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ ڈگریز وغیرہ ان کے لیے مصیبت۔ اب دوسرے کالجز میں داخلہ لیا ہے انہوں نے، اور ان کے لیے وہ جو 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے لیے ہم یقیناً وہاں پہ ایفرٹ ضرور کریں گے، تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے یہ پرابلم نہ آئے۔ جی افضل بھائی سے جانتے ہیں وہ اس معاملے پہ کیا اپنا موقف دیتے ہیں۔ جی، یہ پچھلے چند سالوں سے یہ بڑا ہاٹ ایشو رہا ہے، اور بہت سارے نوجوان وکلاء کا جو مستقبل ہے وہ اس ایشو کی وجہ سے داؤ پہ لگا ہوا۔ جب ہم نے یہ، آپ کی بات کاٹ لوں، جب ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم صدارتی مباحثہ کروانے جا رہے ہیں، تو مجھے میری ویب سائٹ پہ، میرے پیج پہ کافی اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ میسج کیا ہے کہ آپ ان کینڈیڈیٹ سے پوچھیے گا اس معاملے میں کہ وہ ہماری بھی داد رسی کریں گے۔ جی بالکل، بہت بڑی تعداد ہے، اس ملک کا مستقبل ہے جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بہت ساری ریٹس اور معاملات اس وقت کورٹس میں پینڈنگ ہیں، کورٹس میں پینڈنگ ہیں۔ دیکھیں جنگلہ صاحب، یہاں نا ایسوسیشنز بنی ہیں، ہر ایک کا کام بٹا ہوا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ بار ملتان کا کوئی بھی پریزیڈنٹ بنتا ہے ہم میں سے، وہ ایز اے سیمپتھی، ایز اے سیمبولک اس ایشو میں بالکل ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ میٹر جو ہے یہ ذمہ داری پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل۔ تو اس معاملے میں بطور صدر آپ ان پہ اس میں یہ ہے، ہم اس معاملے کو اجاگر کریں۔ ہاں، یہ جو ایک ہم اس معاملے کو اجاگر کریں گے۔ ہمارے ماشاءاللہ 4 ممبر پنجاب بار ہوں گے ملتان کے، ہم ان کو کوارڈینیشن میں لائیں گے۔ ہمارے پاس ممبر پاکستان بار کونسل ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب کے ساتھ کوارڈینیشن میں لائیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ملک کی یوتھ کا مسئلہ ہے، اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، بیکاز ٹائم از منی۔ بالکل گزرا وقت نہیں آتا۔ یہ وہی نوجوان، وہی بچے جان سکتے ہیں جن پہ یہ بیت رہی ہے اور جو بلاکیج کا شکار ہے۔ اگر اللہ نے مہربانی کی، انشاءاللہ ڈسٹرکٹ بار ملتان پوری آواز اٹھائے گی، ہر طرح آواز اٹھائے گی۔ پنجاب بار ایسوسی ایشن کے بھی ہم کوارڈینیشن میں لیں گے، اور پاکستان بار کونسل کو بھی کوارڈینیشن میں لیں گے، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ فرسٹ پرائورٹی پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ جی جاوید اوجلا صاحب سے جانتے ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ جی سر، اس میں عرض کرتا چلوں کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا سپریم کورٹ کے کسی ججمنٹ سے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے کوئی ججمنٹ پاس کی تھی جس میں ان کالج کی رجسٹریشن کینسل ہو گئی تھی فار دا ٹائم بینگ، ابھی وہ ریسٹور نہیں ہوئے۔ تو اس جج
ججمنٹ سے پہلے جتنے بھی 9 اسٹوڈنٹوں نے ایڈمیشن وغیرہ لیے ہوئے تھے ان کی رجسٹریشن بھی ہو گئی تھی، لیکن بائی چانس وہ ایگزام میں اپیئر نہ ہو سکے. اس ججمنٹ کے بعد پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل میں ڈیفرنٹ ٹائم مختلف اسی شعبے میٹنگیں، ملاقاتیں لا کالج کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. آج بھی کسی دوست نے مجھے بتایا ہے کہ اب پاکستان بار کونسل میں یہ میٹر پینڈنگ ہے، اور اس میں نا وہ وزٹ کی کوئی فیس رکھ رہے ہیں 5 لاکھ ایک وزٹ کی، کالج کے وزٹ کے لیے. رجسٹریشن ریسٹور کرانی ہے تو اس کی فیس 15 لاکھ رکھ رہے ہیں. پنجاب بار کے کسی کوئی نمائندہ وزٹ کرے گا تو اسی طرح. تو اس میں عرض کرتا چلوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل والوں کو ادھر ملتان ڈسٹرکٹ بار میں انوائٹ کریں گے، ان کا اجلاس کریں گے. ساتھ ہی جن کے کالج تھے ان دوستوں کو انوائٹ کریں گے، مدعو کریں گے، ان کو اکٹھے بٹھا کے ان سے نیگوشیشن کر کے اس میں ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے، تو تب بھی جا کے ہو سکے گا. اور میری دعا ہے کہ جن دوستوں کے ایڈمیشن گئے ہیں، چھوٹے بھائیوں کے ایڈمیشن گئے ہیں، ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے، ان کے خاندان کا مسئلہ ہے، انہوں نے پیسے دیے ہیں، ان کی یہ مجبوری ہے. ہر بندہ کوئی 3-4 کالج ایڈمیشن فیس افورڈ نہیں کر سکتا. ان کو اس میں میکسیمم جو دوست ہوں گے، بچے ہوں گے، وہ صرف اتنی افورڈ کر سکتے ہیں جو انہوں نے ایک کالج میں داخلہ کروا لیا. مطلب آپ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ان کے لیتا ہوں. ٹھیک جی. چودھری جان زیب صاحب سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں. جیسا کہ اوجلا صاحب نے کہا، میڈم نے کہا، افضل نے کہا، میرا بھی وہی اسٹانس ہے کہ وہ 16,000 جو طلبہ ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں. انہوں نے داخلے لیے، فیسیں بھری. یہ تو عدالتیں بھی کچھ نہیں کر رہی. عدالتوں کو چاہیے کہ جن کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں کم از کم انہیں ویلڈ کر کے انہیں تو کلیئر کروائیں. نیکسٹ پہ پابندی لگا دیں، ان پہ آپ اپنی پالیسیز بنائیں جو بھی آپ نے بنانی ہے. لیکن جو 16,000 طلبہ ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کے تو کئی سال ضائع ہو گئے، وہ لیٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں بالکل ممبر پنجاب بار ممبر پاکستان بار کونسل صاحب مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب ہیں، ممبران پنجاب بار کونسل ہیں، اور بھی جو ادارے ہیں. ہم تو کورٹ سے بھی کہیں گے، عدالتوں سے، کہ ان کا حق انہیں دیا جائے. ان بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک.